بس بہت ہو گیا، تم باز آنے والوں میں سے نہیں ہو نور، اس لیے تمہارا نکاح سکندرحان سے اسی جمعے کیا جائے گا۔ دادا کی بات سن کر نور نفی میں سر ہلانے لگی۔ دادا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ نے جیسا دیکھا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ دادا کے پاس آتی ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس وقت گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے۔ اس کے گھر میں کافی افراد تھے کیونکہ وہ سب کمبائن فیملی میں رہتے تھے۔ چچا تایا سمیت ان کے بچے اس بڑی سی حویلی میں بچپن سے رہ رہے تھے۔ شادی کے بعد بھی دادا نے انہیں الگ رہنے سے باز ہی رکھا تھا۔ سکندر حال ہی میں باہر سے پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا اور اس نے نور کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کی خواہش تھی وہ لندن جا کر پڑھے، لیکن اس کی خواہش پر سکندر نے پانی پھیر دیا تھا۔ دادا، میں نے اسے اس ہوٹل میں ملنے بلایا تھا، لیکن سچ کہہ رہی ہوں وہاں ہم کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے، بس مجھے بات کرنی تھی اس سے۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، لیکن دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر کو کال کر کے پوچھ لینا نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہتا ہے یا بعد میں رخصتی دے دیں۔ دادا کی بات سن کر سکندر کی ماں جو کہ نور کی تائیں تھیں، انہوں نے سکندر کے آفس کال کی۔ وہ میٹنگ میں بزی تھا، لیکن گھر سے آتی کال دیکھ کر اٹھا کر خیریت لینے لگا۔ اس کی ماں نے ہو بہو دادا کا سوال دہرایا۔ سکندر کے لب مسکراہٹ میں پھیلے تھے اور اس نے نکاح کے ساتھ رخصتی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دادا نے سن کر نور کو دیکھا۔ تم دونوں غلط طریقوں سے ملاقاتیں کرو، اس سے بہتر ہے پاکیزہ رشتے میں بن جاؤ۔ کل سے شادی کی تیاری شروع کرو اور 7 مہمانوں کو انوائٹ کر لو۔ دادا کی بات سن کر سب نے لمبی سانس بھری۔ اس گھر میں پہلی شادی تھی جو اتنی ارجنٹ کی جا رہی تھی، ورنہ 1 ماہ پہلے تو وہ سب ڈھولکی رکھتے تھے، پھر کہیں جا کر شادی ہوتی تھی۔ یہاں نہ ڈھولکی تھی نہ کوئی خوشی، سب اٹھ کر چلے گئے، بس نور وہاں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی۔ نور کی شادی؟ فارس بلوچ نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اسی جمعے کو ہے، تمہارے نانا کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے گھر کی شکل دیکھے اتنا وقت ہو گیا ہے، اب انہیں شکل دکھا ہی دیں۔ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے۔ میں نے ہمارے کل کے ٹکٹ بک کرا لیے ہیں، میں اور تم کل نانا کی حویلی جا رہے ہیں۔ فارس کی ماں نے اسے تفصیل سے کال کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے سگے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ سگوں سے بڑھ کر مان، عزت، چاہت دی ہے۔ اب برا لگتا ہے نا بیٹا، کوئی آپ کو اتنی چاہ سے بلائے اور آپ انکار کر دیں۔ وہ میرے سگے بابا نہیں ہیں، میرے بابا کے دوست ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے میرے بابا کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ وہ فارس بلوچ کو دیکھتے ہوئے مسلسل بول رہی تھیں، شاید وہ اس کی ماں کی جذباتی نفسیات سمجھ کر جانے سے انکار نہ کر دے، ورنہ وہ یونی میں پروفیسر تھا، اسے چھٹی ہی نہیں ملتی تھی۔ ماما، ہم جا رہے ہیں، نانا کا مجھے بھی میسج آیا ہے، کہہ رہے ہیں اس بار نہیں آئے تو تعلق ختم۔ فارس نے میسج دیکھا، اس کی ماں پڑھ کر ہنسنے لگی۔ شکر کرو ان کی جائیداد میں تمہارا حصہ نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے پوتوں کی طرح تمہیں بھی جائیداد سے آگ کھونے کی دھمکی دیتے۔ ان کی بات سن کر فارس مسکرانے لگا۔ دوسری صبح ہوتے ہی شادی کی تیاری کا خوبصورت دور شروع ہوا۔ صبح اتوار تھا اور گھر کے مرد اور عورتیں سونے کی بجائے لسٹ تیار کرنے، کھانے پکانے میں لگے ہوئے تھے۔ نور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے باہر لون کو دیکھ رہی تھی، جہاں مالی پانی ڈال رہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کے لیے اتنی بے تاب ہو نور، دسمبر کی بجائے جون میں ہی کروا رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے نور کو دیکھ کر ادھر چلا آیا تھا۔ سکندر کی بات سن کر نور اس کی جانب پلٹی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری شادی کر لیں گے اور میں خاموشی سے آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی؟ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں نور ہوں، وہ اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والی لڑکی ایک شادی شدہ مرد سے ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔
جب سے تمہیں معلوم ہوا ہے میں نے دوسری شادی کی تھی تب سے ہی تم اس شادی کو توڑنے کے پیچھے پڑی ہو۔ ارے بتا چکا ہوں، اس نے خود طلاق لے لی تھی۔ میں بتانے والا تھا سب کو، اسی کو عزت راز نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر نور کے تھوڑا اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ 7 ماہ کی حاملہ ہے اور وہ اس حویلی کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ دادا کو معلوم ہوا وہ کسی بھی طرح اس بچے کو گھر لانے کی کوشش کریں گے، اور میں کسی مرد کی سیکنڈ چوائس نہیں بن سکتی، اور نہ ہی میں آپ کی دوسری محبت بننے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ وہ تیش لہجے میں کہتی اپنے اڑتے بالوں کو سنبھالنے لگی جو اس کی پشت پر کالی گھٹا بنے چھائے ہوئے تھے۔ میری پہلی محبت تم ہو نور، ورنہ آتے ساتھ ہی تم سے شادی کا اظہار کیوں کرتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مجھے ڈھال بنا کر جیت جائیں گے۔ دادا مجھے فورس کر سکتے ہیں اس بچے کو پالنے کے لیے، لیکن میں کسی کی بھی پرورش نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف پڑھنا ہے، میرے کچھ خواب ہیں۔ وہ یہ بات چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی، لیکن کوئی اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے مجھے ہوٹل میں بلا کر غلطی کر دی، اب کوئی غلطی کی نہ۔ دادا سے کہوں گا کہ کل ہی ہمارا نکاح کر کے نور کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر چلا گیا۔ نور نے اپنا سر ریلنگ سے ٹکا دیا۔ وہ سب سکندر پر یقین کرتے تھے اور اس پر کسی کو یقین ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، وہ یہیں سکندر کی وجہ سے ہوگی۔ اسے یقین تھا وہ اسے ڈھونڈ کر سکندر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ وہ خود کو ایسے گندے مرد کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی تھی۔ وہ صبح کی فلائٹ سے نور کی شادی میں شرکت کرنے پہنچ چکے تھے۔ انہیں وہاں پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ سب کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ باہر لائٹس لگا دی گئی تھی، جس سے معلوم ہو رہا تھا وہ شادی کا گھر ہے۔ فارس اور اس کی ماں کو نور وہیں 2 سیٹر صوفے پر بیٹھی دکھ گئی تھی۔ وہ نہ خوش تھی اور نہ ہی پرجوش۔ فارس اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھتے ہوئے سب سے ملتے اس کے پاس آیا۔ سلام، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ میوزک میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوش اخلاقی سے اس کی ماں سے بھی ملنے لگی۔ دادا کی وجہ سے انہیں گھر میں خاص عزت دی جاتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، اور دلہا صاحب کہاں ہیں؟ وہ سکندر کو ارد گرد دیکھنے لگا، پھر چہرہ نور کی جانب کیا۔ جہنم میں۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھنے لگی تھی جب وارث نے روک لیا۔ کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور کیوں خوش نہیں ہوگی؟ بلکہ نور کی وجہ سے ہی ہماری اتنی جلدی شادی ہو رہی ہے۔ سکندر کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں نمودار ہوا تھا، اور اس نے نور کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ نور نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ فارس حیرت سے نور کی ناگواریت نوٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ دونوں کزن ہیں، محبت کی شادی ہو رہی ہوگی، لیکن اسے معاملہ بہت گڑبڑ لگ رہا تھا۔ آپ پلیز اپنے ہاتھ پیچھے رکھیں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ سکندر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ البتہ اس بات کا وہ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فارس، آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ سکندر کی آواز سن کر وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ نور دبے قدموں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے دل کھول کر آنسو بہائے۔ اگلے دن بھی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ سکندر نور کو شادی کی شاپنگ پر لے جا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں بنا ناک کیے داخل ہو گیا۔ نور نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر نور کے پاس آیا۔ آپ اپنی حد میں رہیں تو بہتر ہوگا۔ برائے مہربانی میرے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر آیا کریں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سے اٹھتے ہوئے بولی۔
میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، مجھ سے کیا پرائیویسی؟ وہ مسکرا کر نور کے کندھے تھام کر الماری سے لگا گیا۔ دونوں ہاتھ الماری کے دروازے پر رکھ کر اس نے نور کو قید کر لیا تھا۔ تم نے کل فارس کے سامنے میرے ہاتھ جھٹک کر اچھا نہیں کیا تھا، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بس ہاتھ جھٹکو گی میں پورا تم پر حاوی ہو جاؤں گا۔ وہ نور کے گردن میں لٹکی چین کو انگلیوں میں بل ڈالتے اس کا چہرہ قریب کیے دیکھنے لگا۔ نور پھڑ پھڑاتے ہوئے اس کی پشت پر اپنے لمبے ناخن گار رہی تھی۔ نور، آپ کو دادا؟ فارس نے دروازہ کھلا دیکھ کر باہر سے آواز لگائی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ رک گیا۔ کیا یار، ہمیں ڈسٹرب کر دیا، وہ نور کو آنکھ مارتے ہوئے فارس سے کہتا باہر نکلا۔ جب نور گردن پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھی رونے لگی۔ فارس حیران تھا، اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا نور؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھتے پوچھنے لگا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ اچانک اتنی دل گرفتہ ہو گئی تھی کہ فارس کو سامنے پا کر کہنے لگی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اس سے شادی کیوں کر رہی ہیں؟ اگر راضی نہیں تھی تو انکار کیوں نہیں کیا؟ دادا کروا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا مجھے سکندر سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور آپی، سکندر بھائی بلا رہے ہیں، کسی نے سیڑھیوں پر سے اونچی آواز لگائی تھی۔ ابھی آپ جائیں، ہم رات میں ٹیرس پر بات کرتے ہیں، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ نور نے فارس کی جانب دیکھا۔ بے فکر رہیں، میں آپ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ لبوں پر انگلی رکھتے بولا۔ نور بس اسے دیکھ کر چلی گئی۔ نور کے گلے پر چین کے رگڑنے کے نشان فارس نے بھی دیکھے تھے۔ وہ حیران تھا، نور جیسی لڑکی سکندر کے جال میں کیسے پھنس سکتی تھی۔ اسے رات ہونے کا انتظار تھا جب اسے نور اپنے منہ سے سچائی بتاتی۔ کیا جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہو؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے، شاپنگ پورے دل سے کرو، میں تمہیں اپنے نام سے سجے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا جب نور نے کمر پر باندھ لیا۔ وہ اس وقت پلازو پر ڈھیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ الٹے کاندھے پر بس جھولنے کا کام کر رہا تھا۔ بال سیدھے پشت پر بکھرے ہوئے تھے، سن گلاسز سر پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی۔ اس نے ماسٹرز کر لیا تھا، لیکن آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اسے پڑھنے اور ورکنگ وومن بننے کا شوق تھا، جسے سکندر نے خاک میں ملوا دیا تھا۔ نور، وہ ڈریس دیکھو، بہت خوبصورت لگے گا، وہ ایک ڈریس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا اور 5 لاکھ کا ایک جوڑا پسند کیا۔ سکندر نے پیسے دیکھ کر لب بھینچے، وہ کافی کنجوس تھا، لیکن نور کے ٹس سے مس نہ ہونے پر اس نے وہ 5 لاکھ دے کر نکاح کا جوڑا خرید لیا۔ مجھے ولیمے کا ڈریس بھی لینا ہے، سکندر کے منہ کا بگڑا زاویہ دیکھ کر نور نے بڑی معصوم صورت بنا کر کہا۔ اگر وہ بدلہ لے سکتا تھا تو نور بھی بدلے لینے آتے تھے۔ نہیں، کل ولیمے کی شاپنگ کرنے آئیں گے، ابھی بس بارات کی کرتے ہیں۔ سکندر بس ایک سوٹ میں کنگلا ہو گیا تھا۔ میری پسند ہمیشہ مہنگی رہی ہے، آپ مجھے زندگی بھر کیسے شاپنگ کروائیں گے؟ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ تمہیں اچھی خاصی پاکٹ منی ملتی ہے، اس سے کرتی رہنا۔ وہ کہہ کر نور سے دور ہوا، کہیں وہ کسی مہنگی چیز پر ہاتھ نہ رکھتے۔ اس کی حالت دیکھ کر نور کو مزہ آ رہا تھا۔ اس نے تقریباً 15 لاکھ کی شاپنگ کی تھی۔ سکندر کا اس دوران موڈ بے حد خراب رہا، جبکہ نور کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہمیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے، نور نے ٹیرس پر آتے ساتھ ہی فارس سے یہ بات کہی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی لڑکی؟ وہ واقعہ ہی کچھ نہیں جانتا تھا، آخر ان کے گھر کے کیا معاملات ہیں۔ سکندر کی سابقہ اہلیہ، نور نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بتایا۔ فارس کو پھندہ لگ گیا۔ سکندر کی بیوی؟ وہ حیرانی سے اسے پوچھنے لگا۔ دیکھیں،
میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے سکندر اچانک گھر آیا اور دوسرے ہی دن اس نے دادا سے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا کیونکہ میرے کچھ خواب ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ شادی کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، لیکن دادا نے میری بات نہیں سنی اور سکندر سے رشتہ کر دیا۔ مجھے کچھ دن پہلے معلوم ہوا سکندر بیرون ملک سے کئی ماہ پہلے آ چکا تھا۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے شادی کر کے گیا تھا اور اپنی بیوی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک دن وہ اپنی سابقہ بیوی سے بات کر رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا اگر وہ بچہ تم میرے گھر لے کر آئی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ عورت ہے، لیکن سکندر مان نہیں رہا ہے تاکہ اس کی امیج گھر والوں کے سامنے خراب نہ ہو۔ میں نے ساری بات جانی اور اسے ملنے ایک ہوٹل میں بلایا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ دادا وہاں کسی سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایک روم میں جاتے دیکھ وہاں پہنچ گئے۔ میں غصے میں سکندر کا گربان پکڑی ہوئی تھی، لیکن دادا کو لگا ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لا کر جمعے کو شادی رکھ دی۔ سکندر جانتا ہے اگر میں یہ ساری باتیں گھر میں کہہ بھی دوں اور سب یقین بھی کر لیں تو بھی دادا مجھے فورس کر کے اپنا وارث مجھ سے پلوائیں گے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی اور سکندر جیسے شوہر مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولی۔ فارس نے ساری بات منہ کھلے سنی۔ وہ کتنا ڈھیٹ اور ہٹ درمی سے اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اگر ہم یہ ثابت بھی کر دیں سکندر شادی شدہ ہے، وہ آپ کی شادی پھر بھی اس سے کریں گے۔ وہ نور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے لمبی سانس لیتے کھلے آسمان کو دیکھا۔ میں انکار کر دوں، وہ بھی سب کے سامنے، اور کوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے تو دادا کی عزت بھی بچ جائے گی اور میری اس منحوس انسان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ نور چائے کا آخری گھونٹ بڑھتے ہوئے بولی، آپ کی کوئی گرل فرینڈ یا بیوی ہے؟ فارس کچھ کہنے ہی والا تھا جب نور نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ گریٹ، آپ میری سپنوں کی سرزمین پر بھی رہتے ہیں۔ آپ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لیں۔ مجھے پڑھائی کرنی ہے، پی ایچ ڈی میرا خواب ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ کو لمبا کیے اپنا نام ہوا میں دیکھنے لگی۔ کانٹریکٹ میرج؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، مطلب ہم دونوں اپنی پرائیویسی میں ایک دوسرے کی دخل اندازی نہیں کریں گے اور نہ ہمارا تعلق شوہر بیوی والا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ فارس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس آخری وقت میں مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ میں کل بہانے سے باہر نکلوں گی، آپ کو میرے پیچھے باہر نکلنا ہوگا۔ پھر ہم آگے جا کر ساتھ مل کر اس لڑکی کو تلاش کریں گے۔ وہ لڑکی ضرور سکندر کے آفس کے قریب قریب ہوگی۔ وہ پورے اعتماد سے سارا پلان تیار کیے اسے سمجھا رہی تھی۔ فارس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شام 4 بجے گھر سے نکل آئے تھے اور راستے میں مل کر اب سکندر کی سابقہ بیوی کو تلاش کر رہے تھے۔ نور کو اس کا نام معلوم تھا، بس گھر کا پتہ نکالنا تھا۔ فارس نے کچھ اپنے ذرائع استعمال کیے تھے۔ وہ دونوں 3 گھنٹے تک تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں وہ لڑکی نہیں ملی۔ نور نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ لگتا ہے سکندر منحوس ہی میری قسمت میں لکھا ہے۔ قسمت کو بدلا جا سکتا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے اس قسمت کو بدل دیں۔ وہ نور کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھ کر بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ٹھیک سے بیٹھ گئی۔ گھر چلتے ہیں، کل صبح پھر آئیں گے۔ نور کے کہنے پر فارس نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب کیا۔ دوسرے دن وہ دوپہر میں نکل آئے تھے اور اس دفعہ فارس نے پیسہ طاقت دونوں کا استعمال کیا تھا۔ دونوں کے استعمال کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہیں 2 گھنٹے میں وہ لڑکی مل گئی تھی۔
پہلے اس نے نور کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، لیکن نور نے زور دینے پر اس نے دروازہ کھولا۔ اب سکندر کی بیوی ہیں؟ نور کی بات سن کر اس لڑکی نے گھورا، بیوی تھی، اب نہیں ہو۔ وہ غصے میں نور کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آپ دونوں کی پسند کی شادی تھی؟ فارس نے سوال کیا۔ وہ کمینہ، اس نے مجھے نشہ ور دوائی دی تھی اور اپنا مطلب پورا کیا تھا۔ پھر جب میں نے وویلا کیا، مجھ سے نکاح کر لیا، میری دھمکیوں پر مجھ سے ملنے آتا رہتا تھا، لیکن پھر ایک دن آ کر کہا اس کا رشتہ دادا نے زبردستی اس کی کزن سے کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے طلاق دے رہا ہے۔ اس نے میری حالت کی بھی پرواہ نہیں کی اور مجھے طلاق دے دی۔ میرے سامنے اس منحوس کا نام بھی مت لینا، لیکن میں اس کی حویلی بچہ پیدا ہونے کے بعد آؤں گی اور اس کے دادا سے ان کے وارث کا حق مانگوں گی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بول رہی تھی۔ نور شوق میں تھی، وہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی جیسا حرام کام کر چکا تھا۔ فارس خود شوق میں بیٹھا تھا، کہنے کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ان کی شادی سکندر سے ہو رہی ہے، ان کی زندگی کا سوال ہے۔ فارس ہوش میں آتے ہی اسے سمجھانے لگا، میں ابھی نہیں جا سکتی، سکندر ہم دونوں کو مروا دے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کی جان کی ذمہ داری ہماری ہوگی، بس جمعے والے دن آ جائیں نکاح سے پہلے، تاکہ اس کی اصلیت زمانے کو معلوم ہو سکے۔ فارس کی بات سن کر اس لڑکی نے نور کی جانب دیکھا، وہ مد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جمعے کے دن آن پہنچا تھا۔ نور بے چینی سے دعا کر رہی تھی، وہ لڑکی اسے دھوکہ نہ دے۔ فارس بھی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے سکندر کے ایک آدمی کے پاس اپنی اور نور کی کچھ تصویر دیکھی تھی اور اسے شک تھا سکندر اپنی سابقہ بیوی کو غائب نہ کروا چکا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ نور کو کیسے بچائے گا؟ سکندر مغرور چال چلتا ہوا نکاح کے لیے آیا۔ اس نے مسکرا کر فارس کو دیکھا، نور کی ہتھیلی بھیگ رہی تھی۔ وہ فارس کی اڑی رنگت دیکھ کر اندازہ کر چکی تھی وہ لڑکی نہیں آنے والی ہے۔ اچانک لون میں اندھیرا چھایا اور جب روشنی ہوئی وہاں سے سکندر غائب تھا۔ سب حیران پریشان سے اسے ڈھونڈنے لگے۔ جنریٹر اچانک سے بند ہو گیا تھا، اس کے بعد سے سکندر نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے تک سب ہی اسے ہر جگہ ڈھونڈتے رہے، لیکن تھک ہار کر مہمانوں کے سامنے شرمندگی سے آئے۔ دادا، لگتا ہے سکندر بھاگ گیا، کسی نے اس طرح بھی کیفیت میں کہا تھا۔ نور حیرت سے سن رہی تھی۔ کسی نے نور سے شادی کا کہا تھا، اب عین نکاح کے موقع پر کہاں جا سکتا ہے؟ دادا کا غصے سے برا حال ہوا تھا، وہ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا صاحب، مہمانوں کو بھیج دیتے ہیں۔ فارس کی ماں نے ان سے اجازت چاہی۔ نہیں بیٹی، ہماری بہت جگ ہنسائی ہوگی۔ فارس بچے، کیا تم میری نور سے شادی کر سکتے ہو؟ مجھے معلوم ہے میں بہت بڑی قربانی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے نور کی فکر ہے۔ اگر آج اس کے لیے کچھ نہ کیا، ساری زندگی اس پر بہتان لگتا رہے گا کہ نہ جانے اس میں کیا کمی تھی کہ عین نکاح کے وقت دلہا بھاگ گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے لرز رہے تھے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر نانا جان، آپ کے لیے جان بھی حاضر۔ فارس نے قربانی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، جبکہ نور مسکراتی نظروں سے اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کانٹریکٹ میرج سے اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ سکندر اور اس حویلی سے دور چلی جائے گی۔ نکاح شروع ہوا۔ نور نے آرام سے نکاح قبول کر لیا۔ سب اسے گلے سے لگائے افسوس کر رہے تھے۔ ایک نور ہی تھی جسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ فارس نے مسکراتے نور کو دیکھا، وہ بھی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ رخصتی اس کی فارس کے جانے کے وقت طے پائی تھی، ولیمہ البتہ پہلے رکھا گیا تھا۔ فارس کی ماں نے ہی کہا تھا، اپنی بہو کا ویلکم ہم اپنے گھر کریں گے۔
تاکہ اسے احساس نہ ہو اس کی شادی میں کوئی کمی رہی ہے۔ سکندر کی ماں کو اس عمل سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ نور سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ نور اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب فارس اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اپنے خوابوں کو پا لینے کا وقت ہوا جاتا ہے، وہ بولا۔ نور ہنسنے لگی۔ ویسے وہ لڑکی آئی کیوں نہیں؟ نور کو یاد آیا سکندر کو علم ہو گیا تھا، اس لیے اسے اغوا کروا لیا۔ فارس نے بتایا۔ پھر سکندر کیوں بھاگا؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے اغوا کروا لیا، وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ نور کا حیرت سے منہ کھلا۔ مطلب اب وہ یہاں آ کر سب کو بتا دے گا کہ پریشانی سے ماتھا مسل رہی تھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کی بیوی پریس میں جا کر بتا دے گی، پہلے غلط کام کیا، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دے دی۔ وہ کندھے اچکا کر اسے ریلیکس کرنے لگا۔ وہ اطمینان سے دوبارہ سامان رکھنے لگی۔ وہ ولیمے کے دوسرے دن گھر پہنچے۔ گھر پہلے سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ فارس کا کمرہ الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر نور کے گال تپ اٹھے۔ اس نے فارس کو دیکھا۔ ہماری کانٹریکٹ میرج ہے، وہ سانس روکے بولی۔ مجھے یاد ہے۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ جب آیا، نور پریشانی سے ابھی تک ویسی ہی کھڑی تھی۔ کچھ چاہیے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ ہم دونوں کہاں سوئیں گے؟ وہ کمرے میں نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ اور ہاں، ہم کل یونیورسٹی جا رہے ہیں تمہارے ایڈمیشن کے لیے۔ وہ بول کر بیڈ سے تکیہ اٹھائے صوفے پر آ گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی وہ بیڈ پر سو جائے، لیکن فارس نے موقع ہی نہیں دیا۔ فارس اس کا اپنی یونی میں ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ وہ خوش خوش گھر لوٹی تھی۔ حویلی بات بھی اس نے بہت خوشی سے کی تھی۔ جو لڑکی سکندر سے شادی کا سن کر خوش نہیں ہوئی تھی، وہ فارس کے سنگ ایک دن میں خوش خوش رہنے لگی تھی۔ اس بات کو سوچ کر سب حیرت زدہ تھے۔ سکندر البتہ خاموش تھا۔ وہ واپس آیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دادا نے اسے بہت پوچھا، وہ خاموش رہا۔ دادا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہیں نور کے ماں باپ کا اس سے یہی رویہ تھا۔ نور کی آج کل کافی باتیں گھر میں ہوتی تھی اور سکندر لب پھینچ جاتا۔ اسے فارس سے شادی کرنی تھی۔ بلا وجہ میں سکندر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ فارس اسے اس کی ناک کے نیچے سے نکال کے لے گیا تھا، لیکن وہ اپنا بدلہ کسی پر نہیں چھوڑتا تھا۔ نور نے جاتے ہوئے اس کے 15 لاکھ کا سامان آگ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کی سابقہ بیوی اسے الگ دھمکی دے رہی تھی۔ وہ اس کا خرچہ اٹھا رہا تھا، پھر بھی اسے سکون نہیں تھا۔ سکندر کا دل کرتا تھا اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ اکثر گھر سے غائب رہتا تھا اور گھر میں کسی کو فکر ہی کب ہوتی تھی۔ فارس میرا بہت پیارا بچہ ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس کی ساس اپنے بیٹے کی تعریف کرتے اسے سمجھا رہی تھی۔ جی ماما، مجھے بھی فارس نے ایڈمیشن دلوایا، وہ جوش سے بولی۔ وہ بھی اس وقت کچن میں آیا۔ تم دونوں چھٹیوں پر ہنی مون ضرور جانا، فارس نور کو مالدیپ لے کر جانا۔ ان کی بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ فارس بلا وجہ شرمندہ ہوتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ نور نے اس کے جانے پر لمبی سانس لی۔ میں تم دونوں کو شادی کا تحفہ دوں گی، ضرور جانا۔ ان کی بات ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نور نے پریشانی سے سوچا وہ کیا کرے۔ نور اور وہ ساتھ یوں ہی جاتے تھے۔ فارس اپنی کلاس اور نور اپنی کلاس میں چلے جاتے تھے، لیکن نور بریک ٹائم نوٹ کرتی تھی۔ کافی لڑکیاں فارس کی فین تھی۔ اسے کہیں بھی آتے جاتے دیکھ کر لڑکیاں اس کی جانب دیکھتی رہتی۔ کئی مرتبہ لڑکیوں نے اس سے پوچھا تھا وہ فارس کی کون ہے۔ اس نے بس ریلیٹیو کہہ کر جان چھڑوائی تھی، لیکن اپنا خیال جان کر اس نے توجہ ہٹا دی۔ وہ اکثر اسے میسج کر کے
ساتھ لنچ کرنے کا کہتا، مگر وہ دوستوں کا بہانہ بنا کر رد کر دیتی تھی۔ وہ مزید سب کی نظروں میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ فارس جتنا اسے دوستانہ انداز اپناتا تھا وہ اتنا ہی اسے دور بھاگتی تھی۔ اسے یہاں سے پڑھائی مکمل کر کے جانا تھا، اس رشتے میں ویسے بھی نہیں رہنا تھا، پھر اسے خوش فہمی میں مبتلا کر کے کیا کرنا تھا۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے، ان کی گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں۔ ان کی ماما نے نور اور فارس کو زبردستی مالدیپ بھیجا۔ نور وہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور فارس اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ وہ اس وقت پینٹ پر شرٹ پہنی اچھی لگ رہی تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ وہ پرائیویٹ روم میں آئے، فارس نے کھانا بنا کر اسے پیش کیا۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اسے یہاں کی باتیں بتاتی ہوئی کھانے لگی۔ فارس نے ایسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ 1 ہفتہ تک رک کر لوٹے تو نور نے اپنی ساس کو وہاں کا نقشہ بتایا۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا وہ اس کے سسر کے ساتھ وہیں ہنی مون پر گئی تھی۔ نور نے فارس کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بلا وجہ سبکی محسوس ہوئی۔ اس کی ساس جیسا سمجھ رہی تھی ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن انہیں بعد میں وہ بتا دے گی۔ آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں، ہمیں ساتھ رہتے کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے آپ پر یقین ہے۔ نور کی بات سن کر فارس مسکراتے ہوئے بیڈ پر آیا، اور اسی ہی رات نور نے اسے ہنسی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے فارس کے پاؤں پر پاؤں رکھے اس کا ہاتھ تھامے سو رہی تھی۔ فارس نے اسے دیکھ کر پیچھے کیا، وہ اس کا اعتماد نہیں کھو سکتا تھا۔ ابھی آج ہی کچھ دیر پہلے اس نے کہا تھا اسے فارس پر یقین ہے، ورنہ دل چاہ رہا تھا ایک بار اسے اپنے سینے میں بھینچے۔ فارس مجبوری میں چھت کو گھورتے رہا۔ نور کی اس پر بھی بس نہیں ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فارس کی اس بار بس ہو گئی تھی۔ اس نے نور کو کندھے سے تھام کر دوسری جانب رخ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا، لازمی بات تھی وہ کچھ کر گزرتا، اور نور کا یقین اس پر سے اٹھ جاتا۔ وہ دونوں آج ڈنر کرنے ایک پارٹی میں آئے تھے۔ نور نے ریڈ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ فارس بلیک سوٹ میں کافی خوبرو اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نور اور اس کی جوڑی کو ہر کوئی سہلا رہا تھا۔ نور لبوں پر مسکراہٹ سجائے ڈنر میں اس کا ساتھ دیتی رہی۔ واپسی پر اچانک اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ انہیں راستہ ہی نظر آنا بند ہو گیا، اور اس نے پریشانی سے گاڑی کا رخ یونیورسٹی کی جانب موڑا۔ وہاں سے یونی قریب تھی، وہاں سٹاف کے لیے کافی اپارٹمنٹ تھے، جن میں سے ایک فارس کا بھی تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے، لیکن لائٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بارش کی وجہ سے وہاں نظر آ رہا تھا۔ سرکٹ سے شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ فارس اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھتے نور کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ موبائل کی ٹارچ جلائے اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کے کپڑوں کی حالت فارس سے زیادہ خراب تھی۔ نور نے اسے گھورتے ہوئے ٹارچ ہاتھ سے نیچے کی۔ وہ گڑبڑا کر سوری کہنے لگا۔ وہ دونوں کافی دیر وہیں رہے، لیکن نہ لائٹ آئی اور نہ ہی بارش رکی، البتہ مزید تیز ہو گئی۔ فارس نے گھر فون کر کے اطلاع دے دی تھی، وہ بارش کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، ان کا انتظار نہ کریں۔ نور صوفے پر بیٹھے سو گئی۔ اچانک لائٹ آ گئی اور فارس نے جب اسے دیکھا اس کی جانب چلا آیا۔ وہ صوفے پر کمفرٹیبل نہیں تھی۔ فارس نے گیلی لٹوں کو پیچھے کیا۔ نور نے اپنی ناک پر اس کا لمس محسوس کیا۔ اب مجھے ہوش میں نہ پا کر اپنی ہوس پوری کر رہے تھے، وہ چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا تھا، تم میری بیوی ہو، اسی لیے بس دل کیا تمہیں۔ وہ آگے کچھ بولتا، اس سے پہلے نور نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے اپنی ہوس پوری کر رہے تھے،
اگر میں نہ جاگتی تو آپ مزید آگے بڑھ چکے ہوتے۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اس کا کالر ہاتھوں میں بھینچے کھڑی تھی۔ تم میری محبت کو ہوس کا نام کیسے دے سکتی ہو؟ اگر ہوس ہی پوری کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا، تمہیں اتنا وقت کبھی نہ دیتا۔ فارس بلوچ نے یہ کہتے ساتھ نور کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جولیا مکھی بنی جو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کسی ڈھال کی مانند اس کے چوڑے سینے سے آ کر لگی تھی۔ تو میرے نزدیک بہت دفعہ آئی ہو نور۔ کتنی دفعہ تم نے نیند میں میرے سینے پر سر رکھا ہے، کتنی دفعہ تم نے میرے بازو تھاما ہے، کتنی ہی دفعہ تم نے میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ سب یاد ہے؟ وہ اس کی کمر کو گرفت میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھ رہا تھا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آج اسے اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ نور کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ہم پہلی بار یاد ہے کب ملے تھے؟ اس نے نور کو اور نزدیک کیا۔ اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ زبان کو تالے لگ چکے تھے۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس بار اس نے فارس کا حصار نہیں توڑا تھا۔ جب ہم پہلی بار تمہاری حویلی آئے تھے اور تم مٹی سے بڑے ہاتھوں کو سکندر کے منہ پر ملنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک میں تمہارے سامنے آ گیا اور تم نے میری شرٹ گندی کر دی، پھر میرا منہ گندا کر کے کہا تم میرے راستے میں آئے، اس کی سزا ہے۔ ہم جب کافی چھوٹے تھے مجھے تم پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، لیکن پھر سکندر سے تمہارے ساتھ شادی کی خبر میرا دماغ شیل کر گئی۔ میں تمہاری شادی میں آ کر اپنا دل ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ممی کی خوشی کے لیے میں وہاں آ گیا۔ میں تمہارے لیے اپنا پرپوزل بھیجنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے تم سکندر کی ہونے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے وہ سب سن کر مجھ پر کیا گزری تھی؟ تم نے شادی کی آفر کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے نور۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولا، میری محبت ہوس نہیں، پلیز یوں کہہ کر میری پاکیزہ محبت کی تجدید مت کرو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نور نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ لیکن ہماری کانٹریکٹ میرج ہے، میں شادی ختم کر کے یہاں سے جانا چاہتی ہوں، کسی کی محبت میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ فارس کے ہاتھ ڈھیلے ہوتے پہلو میں گر کے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ صبح واپسی پر بے حد خاموش تھے۔ گھر آ کر بھی دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ نور اس کی محبت کو ٹھکرا چکی تھی، اب پیچھے بچا ہی کیا تھا۔ تم اپنا سامان اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ سکندر سے اس کی ماں نے پوچھا اور غصے سے پلٹا۔ جہاں سے آیا تھا وہاں جا رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی کو وہ انسان میری ناک کے نیچے سے لے گیا، اب یہاں رک کر کیا کروں؟ وہ غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہونے والی بیوی تھی، ہوئی نہیں تھی۔ دادا نے اس کی زبان کو لگام دینے کے لیے اونچی آواز سے کہا۔ وہ لمبے ڈھک بھرتا جانے لگا تھا جب اس کی نگاہ دروازے پر کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ 7-8 ماہ کا بچہ ہاتھ میں اٹھائے وہاں چلی آئی تھی۔ سکندر کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ اشارے سے اسے جانے کا کہنے لگا۔ دادا، آپ ہی ہیں جسے آپ کو نور عزیز ہے، ویسے ہی شاید میں بھی ہو جاؤں، لیکن وہ کیا ہے نا، میں آپ کے پوتے کی ایکس وائف ہوں اور یہ بچہ آپ کا وارث ہے، جسے سکندر کافی وقت سے چھپا رہا ہے، اور یہ یہاں سے بھاگ بھی اسی لیے رہا تھا تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ کیوں سکندر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ زینب اپنی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر سکندر کا چہرہ دیکھا۔ سکندر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر شادی کر ہی لی تھی طلاق کیوں دی؟ دادا نے تیش کے عالم نے سرخ پڑے چہرے سے پوچھا۔ نور پسند آ گئی تھی اور اس سے جناب شادی کرنا چاہتے تھے۔ زینب کی بات سن کر دادا نے سکندر کے منہ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری پوتی کھیل تماشا ہے سکندر،
جو تم مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ نور کے ماں باپ بھی میدان میں آئے تھے، جبکہ اس کی ماں کہہ رہی تھی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اس نے شادی سے پہلے مجھے اس بچے کی ماں بنایا تھا، پھر شادی کی اور پھر بھی طلاق دی۔ کاش آپ لوگوں نے اس کی پرورش اچھے سے کی ہوتی تو میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ وہ روتے ہوئے ان سب کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ نور اچھی لڑکی ہے، میری دعا ہے اسے بہت اچھا شوہر ملے، وہ جاتے ہوئے بولی۔ اس کی شادی فارس سے ہو گئی ہے، نور کی ماں نے جواب دیا۔ اس نے لب مسکرائے تھے، اسے فارس یاد تھا، اور نور پر ٹکی اس کی نظریں وہ آنکھیں بند کر کے بتا سکتی تھی فارس نور سے محبت کرتا ہے۔ بس مجھے میرے بیٹے کا حق چاہیے اور کچھ نہیں، زینب نے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے کہا۔ اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں؟ سکندر کے کزن نے اچانک تیز آواز میں پوچھا۔ سب کے چہرے اس کی جانب گھومے۔ میں کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو مجھے اس انسان کی منحوس شکل ہر لمحہ دکھائے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، میں یہ شادی تمہارے بیٹے کو نام دینے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے گھر اور ہمارے والد کا نام ہم سے جڑا رہے۔ اس کی بات سن کر سب نے اس کے گرد دائرہ بنا کر اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ زینب خوشی سے اپنے بیٹے کو چومنے لگی۔ اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ سکندر جا چکا تھا، اسی لیے دادا نے اپنے پڑپوتے کی خاطر اسے وہیں روک لیا تھا۔ اویس اچھا انسان تھا، اس نے زینب کا ماضی کبھی نہیں کھنگالا تھا اور نہ ہی کوئی سوال کیا تھا۔ اس کا اچھے سے خیال رکھتا تھا اور اس کے بیٹے کی تمام ذمہ داری پوری کرتا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا نور، تم نے فارس کے ساتھ شادی کر کے میرے اندر کے جانور کو جگایا ہے۔ سب میرے ساتھ برا کر کے خوش رہ رہے ہیں، ایک میں گھر بار سے دور اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے سامنے نور اور فارس نظر آئے، وہ دونوں یونی سے باہر نکل رہے تھے، اس کے گھر کا روٹ وہیں سے تھا۔ اس کے لب مسکرائے تھے۔ گڈ، اب بس اس کا گھر معلوم کرنا ہے، پھر نور بی بی تم میری پناہوں میں مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی۔ وہ دونوں کا گھر تک پیچھا کر کے دیکھ چکا تھا، وہ تینوں کہاں رہتے تھے۔ نور کے گھر پر سب سے بات ہوئی، انہیں معلوم ہوا سکندر پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور زینب کی اویس سے شادی کر دی ہے۔ وہ کافی حیران ہوئی، لیکن ساتھ خوش بھی تھی۔ زینب کی آزمائش ختم ہوئی تھی، اسے اپنا کزن اویس ہی تو پسند تھا۔ وہ بڑے بھائی ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتا تھا، کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگا تھا۔ وہ ہمیشہ نور کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ فارس شاور لے کر باہر نکلا۔ عموماً وہ شرٹ پہن کر باہر نکلتا تھا، لیکن اس بار جلدی میں بھول گیا تھا۔ نور اس کے آنے کے بعد واش روم جانے لگی، لیکن پاؤں کے پھسلتے ہی وہ زمین بوس ہوتی۔ فارس نے اسے تھام لیا۔ نور کا ہاتھ فارس کے دل پر تھا، نور کو اس کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ساکت ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کافی پہلے سے بدل گئی تھی، ان میں ایک عجیب سی کشش تھی جسے نور پڑھ نہیں پا رہی تھی یا شاید انجان بن رہی تھی۔ نور ہوش میں آتی اپنا ہاتھ دیکھتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ وہ میرا پاؤں نہیں، یہاں شاید پانی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے گرنے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس کے جانے کے بعد فارس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ نور کا ہاتھ اس کی دل کی رفتار بڑھا گیا تھا، وہ اسے ہر طرح سے ساکت کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ نور آج گھر پر تھی، اسے ہلکا سا ٹیمپریچر تھا، اسے سوچ سوچ کر بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ فارس کی محبت قبول کرے یا نہ کرے، جبکہ اس کی ساس کسی شادی میں گئی ہوئی تھی اور فارس یوں ہی چلا آیا تھا، لیکن بار بار نور کو کال کر کے خیریت معلوم کر رہا تھا۔ سکندر اس کے گھر کے باہر تاک لگائے بیٹھا تھا۔
نور کے اکیلے ہونے کا اطمینان کر کے وہ کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ نور کھڑکی کی ٹوٹنے کی آواز سن کر نکاہت سے اٹھی تھی۔ کچن کی جانب جب آئی، وہاں ایک نقاب پوش نظر آیا۔ وہ کون ہے؟ پوچھتی ہوئی آگے آئی۔ میں ہوں نور ڈارلنگ، وہ کہکا لگا کر ہنستا۔ نور کا دل خوف میں مبتلا کر گیا۔ تم؟ وہ نقاب ہٹا کر اسٹائل سے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں نور ڈارلنگ، اور اپنے شوہر کے ساتھ کیسی گزار رہی ہو زندگی؟ وہ کیا ہے نا، میں تمہیں یوں خوش اور مطمئن زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تمہیں مارنے کے ارادے سے یہاں چلا آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے چاقو نکال کر اسے دکھانے لگا۔ نور نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں بس ڈور ہی تھا۔ نور نے روتے ہوئے فارس کو آواز دینی شروع کر دی۔ او بی بی، وہ بیچارہ یونیورسٹی میں طالب علموں کا فیوچر سیکیور کر رہا ہے، تم اسے یوں نہیں بلا سکتی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کی گردن پر چھری رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے چھوڑ دو۔ وہ رونے لگی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب میں نے حویلی میں تمہیں دیکھا تھا تو تم سے شادی کا ارادہ کیا تھا، تم پر اپنے نام کی مہر لگا دی تھی۔ اب تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے مار کر یہ بات سمجھا دوں گا، جو میرا نہیں وہ پھر کسی کا نہیں۔ اس کی گردن پر کٹ لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ کسی کے ہول میں چابی گھمانے کی آواز آئی۔ نور دعا کر رہی تھی کہ وارث ہو۔ وہی تھا، بھاگتے ہوئے آیا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اف، گڈ، میرا زبردستی والا کزن بھی آ گیا ہے، چلو اچھا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ وہ مسکرا کر نور کی گردن پر پریشر ڈالنے لگا۔ فارس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے ماتھے پہ دے مارا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ نور کو فارس نے اپنی جانب کھینچا۔ فارس، وہ غصے سے چھری اٹھائے نور کی جانب آ رہا تھا، جب فارس نے نور کو گھما کر چھری اپنی کمر میں پیوست کر لی۔ سکندر نور کی جگہ اسے مرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا۔ نور اسے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ فارس، پلیز آنکھیں کھولیں، میں نے آپ کی محبت پر یقین کر لیا۔ ہم کانٹریکٹ ختم کر دیں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، بس اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے نیم آنکھیں کھولی۔ وعدہ؟ اس نے کافی مشکل سے کہا۔ نور رونے لگی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ نور نے ایمبولینس بلائی اور اسے ہسپتال لے گئی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ ٹھیک تھا، کچھ ٹانکے آئے تھے۔ پولیس سکندر کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے گھر بھی فارس کی ماں نے اطلاع دی تھی۔ وہ سب بھی سکندر کی حرکت سے شاکڈ اور شرمندہ ہوئے تھے۔ ایک دن ہسپتال رہ کر فارس گھر آ گیا اور اپنی بیماری بلائے اس میں لگی رہی۔ اسے لگتا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں آؤ۔ وہ بیٹھنے کے قابل ہوا تو نور کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا اور تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے تم نے اتنی دیر ڈر کر گزاری۔ فارس کی بات سن کر وہ رونے لگی، جو اسے الزام دینے کی بجائے اسے معافی مانگ رہا تھا۔ نور نے روتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو باندھ دیے۔ محبت تو نہیں ہوگی؟ ہاں، محبت، عادت اور ضد سب بن گئے ہیں۔ وہ اس کی پشت پر زخم والے حصے کو سہلاتے ہوئے بولی۔ اتنا کچھ بنا لیا اور بتایا بھی نہیں، مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ وہ اس کا کندھا تھامے اپنے ساتھ کیے پوچھنے لگا۔ بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ آپ کے پاس ہی آنا ہے، بس خود سے لڑ رہی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ کیوں لڑ رہی تھی؟ مجھے کہتی، میں تمہارا مائنڈ کلیئر کر دیتا۔
وہ مسکرا کر اس کے چہرے پر گری لٹیں ہٹا رہا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑاتے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا بھی کیا سوچ رہی تھی؟ وہ مسکرا کر اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کو اٹھائے آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ میں ابھی یونی میں سب کو بتاؤں گی، آپ میرے شوہر ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب لڑکیاں آپ کی تعریف کرتی ہیں۔ آپ تھوڑے رف حلیے میں نہیں جا سکتے؟ اتنا تیار ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ فارس گوند ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نور، تمہاری محبت کا آغاز جان لیوا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آگے ہمارا کیا ہوگا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا اور نور کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ مجھ سے اب بھاگ نہیں سکتی نور، بس میری طبیعت ٹھیک ہونے کا انتظار کرو۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں رکھ کر بولا۔ نور کے گال تپنے لگے تھے۔ اس سے پہلے فارس کچھ کرتا اس نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی تھی۔ فارس اس کی اس حرکت پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کال کی آواز پر فارس نور کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سننے لگا، جہاں سے بتایا جا رہا تھا سکندر کو پکڑ لیا ہے اور کچھ سال اس کے حوالات میں کٹیں گے۔ نور اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اٹھنے لگی جب فارس نے کال بند کر کے اسے اپنے اوپر گرایا۔ I love you۔ نور یہ سنتے ہی اس کے کان کی لو سرخ ہو گئی تھی۔ نور نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اسے یقین تھا فارس کے ساتھ اس کی زندگی گنگنانے لگے گی۔